جو کہ پہلے کیٹیگری میں نہیں تھا اس کو بھی دے رہے ہیں، جس کا آدھا کچا گھر خراب ہوا اس کو بھی دے رہے ہیں، مال مویشیہ کے لیے بھی پیسے دے رہے ہیں۔ فصلوں کا سروے جو ہے گوگل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب سے پہلے کی کیا صورتحال تھی اور سیلاب کے بعد کی کیا صورتحال ہے، تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا سروے کیا جا رہا ہے، جو کہ 27 سپٹمبر تک سروے مکمل کر لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو پہلی باری ہوگا کہ فصلوں کے نقصان کے عوض ہم پیسے دے رہے ہیں، کیونکہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹیکس معاف کر دیتے ہیں، کوئی اس طرح کا کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ایک قدرتی آفت آئی ہے لہٰذا اس کے سلسلے میں ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے، لیکن اب کی بات ٹیکس تو ایک بہت دور کی بات ہے، وہ تو اوبیسلی ان سے نہیں لینا، وہ تو ایک ان کو ایگزمپشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کی فصلوں کے بارے میں ہم نے کیا کرا کہ جس کی جمع پونجی 2 ایکڑ زمین تھی اور 2 ایکڑ ہی فصل تھی، اب 2 ایکڑ فصل کا اس کا نقصان ہو گیا تو اس کو نقصان کو گورنمنٹ کس طرح سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی، تو اس کے اوپر ایک فارمولہ بنایا جا رہا ہے۔ 27 سپٹمبر کو تمام سروے پنجاب کا تمام ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں جہاں پر فلڈ آیا وہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ جلد سے جلد اکانومی کی طرف جائیں۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو کہ ہم آپس میں بیٹھ کر رہے ہیں، جس کے اوپر کل میں نے ایک میٹنگ بھی کال کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو نہری پانی جو کینالز جو درمیان سے ٹوٹ گئی ہوں اور انفراسٹرکچر جو ڈیمیج ہوا ہے، سب سے پہلے ان کی ریہیبلیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، سو دیٹ کہ نہر میں پانی ہوگا تو وہ فصل اگائیں گے، نہر میں پانی نہیں ہوگا تو وہ فصل نہیں اگا سکتے۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے وہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر کی طرف جانا ہے، پھر اسکول، ڈسپنسری، ہاسپٹل، باقی معاملات کی طرف جانا ہے کہ ان کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ جو فلڈ افیکٹیز ہیں ابھی اسکولوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کی تعلیم کو بھی جاری رکھنا ہے، ان کو گھروں میں بھی بسانا ہے اور اسکول کو خالی کرا کے بچوں کو وہاں پہ پڑھانا بھی ہے۔ سو ایک مشکل ٹاسک ہے، لیکن ہر کیبنٹ کا ممبر اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ آسن طریقے سے پوری کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف عمران خان صاحب نے رات بھی ٹیلی تھون کی ہے، اس سے پہلے بھی کی ہے، جو لوگوں نے پلچ کروایا، جیسے جیسے پیسے آتے جا رہے ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ لوگوں کے اوپر خرچ کیے جائیں گے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور مجھے امید ہے کہ اس میں شفافیت ہوئے گی جو ہوتی ہے عمران خان صاحب کے ہر پروجیکٹ کے اندر، جس طرح کہ شوکت خانہ میں ایک بڑا پروجیکٹ ہے، نمل یونیورسٹی ہے، القادر یونیورسٹی ہے، شوکت خانم کے پشاور ہاسپٹل بھی ہے، لاہور بھی ہے، کراچی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور تقریباً 9 سے 10 ارب روپیہ ہر سال لوگ اس میں اپنی ڈونیشن دیتے ہیں اور اس کو ایک اچھے انداز میں اس کی ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے۔ اس پر ریکارڈ مور دین 70% لوگوں کا ادھر مفت ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو بھی میں ہاسپٹل میں کیونکہ لاہور سے ہوں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، آپ یقین مانیں کبھی آپ کا جانے کا اتفاق ہو ضرور دیکھیے گا، وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کے پاؤں میں شاید چپل بھی نہیں ہوتی اور وہ کبھی اس ہاسپٹل میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور ان کی وہی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے جو کہ وہاں پہ ایک پینگ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، ایک جو بندہ فل پیمنٹ کے ساتھ اپنی ٹریٹمنٹ کروا رہا ہے اور اسی بیڈ کے ساتھ وہ شخص بھی کروا رہا ہے کہ جس کی کیپیسٹی نہیں ہے پے کرنے کی، تو دونوں کو ایک طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے اور یہ ایک اعتماد ہے کسی ایک ایسے لیڈر کے اوپر کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہاں پر اگر ہم پیسہ دیں گے تو ہمیں پتہ ہے یہ پراپر جگہ پر لگے گا، ہمیں اعتماد ہی اس جگہ پر۔ باہر کی ڈونر ایجنسیاں بھی یہی اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں کہ اگر عمران خان تمام پروگرام کو لیڈ کرے تو پھر ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈونیشن دینے کو تیار ہے۔ یہ ہر لیڈر کی اپنی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور الحمدللہ عمران خان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس میں کوئی کویشچن ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر بات کی جا سکے۔ اگلی بات آ جاتی ہے، آپ نے اکانومی کے بارے میں بات کی، آج مجھے کل میں نے پریس کانفرنس کے اندر بھی اکانومی کے کچھ خد و خال بیان کیے کہ اس وقت ہم کس جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ تقریباً 3.5 سال جو ہم نے گورنمنٹ کی ہے اور اس گورنمنٹ کے اندر اب جو پچھلے تقریباً 3-4 ماہ کے گیپ کے بعد دوبارہ ہم آئے ہیں،
کیونکہ ہمارے اسپیشل اکنامک زون تقریباً 8-9 کے قریب پنجاب کے اندر موجود ہیں. ان میں سے فیصل آباد جو ہے وہ سب سے بڑا تقریباً 8,500 ایکڑ کے اوپر مشتمل وہ ایک انڈسٹریل زون ہے. اسپیشل اکنامک زون 2 ہیں ادھر اسپیشل اکنامک زون, جس میں آپ کی فیکٹریاں بھی موجود ہیں ماشاءاللہ وہاں پر. اور آپ نے بڑے ایک ریکارڈ ٹائم کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ پاکستان میں ایسا پروجیکٹ لگایا جو اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھا. میں نے خود وزٹ کیا اس کو الحمدللہ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بہتر پروجیکٹ جو ہے وہ بھی پاکستان میں سریمکس کے اندر نہیں آیا. 2008 سے 2018 کے دوران 10 سال ان کے پاس رہے, پچھلی حکومت کے پاس صرف 20 فیکٹریاں لگی ہیں. 10 سالوں کے دوران 3.5 سالوں کے اندر ہم نے وہاں پر 275 بڑی لارج مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہے وہاں پر لگائے ہیں, اور لوگوں کو انوائٹ کیا ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہر طرح کی جو امپورٹ کا سبسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر, آپ کی فیکٹری بھی اوبویسلی امپورٹ کا سبسٹیٹیوٹ ہے جو ہم نے وہاں پر رکھا ہے کہ جن وہ آپ آئیں, اور جتنی ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پرابلم نہ آئے. ہم آپ کو بہتر, ہر ایک بندے کو جو کہ پاکستان کے اندر سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا پاکستان سے باہر سے انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے, اس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو ہے کانسیپٹ دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا جو ہے وہ اس رجیم چینج کے اندر سارا ڈسٹرب ہو گیا معذرت کے ساتھ, کیونکہ یہ سیاسی فورم نہیں ہے, میڈیا موجود ہے. میں ضرور اس حوالے سے بات کروں گا کہ اس وقت انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہے, لیکن وفاق میں بیٹھے حکمرانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگوں کا ایک بہت بڑا جو فلڈ ہے وہ بے روزگاری کا وہ سامنے آ رہا ہے فیصل آباد کے اندر, الیکٹرانکس انڈسٹری کے اندر اور باقی انڈسٹری کے اندر. ہمارے وقتوں میں جب ہم آئے 2018 کے اندر خزانہ خالی تھا, لیکن ہم نے امپورٹ کو اس طرح برے طریقے سے بند نہیں کیا تھا. کووڈ آیا, برے ترین حالات رہے 2 سال دنیا کے اندر, برے ترین حالات, لیکن پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ آخری جو ہمارا سال چوتھا جا رہا تھا اس میں 6% اس کی چرن, اس کی جی ڈی پی کی گروتھ 6% رہی ہے. ایز اے انڈسٹری منسٹر یہ میرے لیے آنر کی بات تھی کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے تھے, بینکوں کے ذریعے کر رہے تھے, لوگوں کی جو اپروول سسٹم تھا اس کے ٹائم کو کم کر رہے تھے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اندر انڈسٹری لگائے, ویلتھ کریشن ہو. ویلتھ کریشن ہوگی تو انڈسٹری لگانے والا ایک اور انڈسٹری لگائے گا, دوسری لگائے گا, تیسری لگائے گا, آگے کی طرف جائے گا, لوگوں کو روزگار ملے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے ہو جائے. بجلی کیا وائبل ہے کہ ایک عام آدمی ہمارے دور میں 16 روپے کا یونٹ تھا, آج 52 روپے کا یونٹ ہو گیا, جس کا 15,000 روپے بل آتا تھا اس کا 75,000 روپے بل آ رہا ہے. کس طرح بجلی کا بل دیں؟ لوگ آگے کہتے ہیں میاں صاحب ہم بچوں کی خوراک لیں, مکان کا کرایہ دیں, میڈیسن لیں, کیا کریں, اسکول کی فیس دیں یا اپنا راشن ڈالیں, کیا کریں. حالات جان بوجھ کر پاکستان کے خراب کیے, جان بوجھ کر, نااہلی کی وجہ سے. نااہلی ان میں قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو چلا سکے. میں کہہ رہا ہوں کہ کہتے تھے IMF کے ساتھ ہمارا پروگرام ہو گیا تو ڈالر کنٹرول میں ہے. ڈالر کنٹرول سے ابھی بھی باہر ہو رہا ہے. ڈالر آج بھی 232-33 روپے پہ ہے اور اوپن مارکیٹ کے اندر 245 روپے پہ پہنچ گیا, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے کان پہ کوئی جو نہیں رینگ رہی. ریزن بھی کہ انہیں اس ملک کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ان کا اس ملک میں سٹیک نہیں ہے. ان کا سٹیک اس ملک سے باہر ہے. وہ اس ملک میں صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں, باقی ان کے معاملات تو ہیں ہی باہر. ان کی جائیدادیں باہر ہیں, ان کی اولادیں باہر ہیں, ان کا کاروبار زندگی باہر ہے, ان کا علاج باہر ہے, ان کا کھانا پینا باہر ہے, ان کی شاپنگ باہر ہے, ان کی ہر چیز باہر ہے. جب ملک کے اوپر اس طرح کے حکمران مسلط کر دیے جائیں کسی سازش کے تحت تو پھر ملک کا یہی حال ہوتا ہے. آج اس فیکٹری کے اندر میں آیا ہوں, مجھے انتہائی جو پروڈکشن لائن ہے جس کے اوپر جو وہاں پر مزدور کھڑا ہے, جو ٹیکنیشین کھڑا ہے, جو انجینئر کھڑا ہے, وہ اس لائن کے اوپر اس کی پروڈکشن کر رہا تھا, اور آج وہاں پہ راشن پیک ہو رہا ہے. وجہ راشن اس لیے پیک ہو رہا ہے کہ جناب بالکل ایک تو ویسے ہی کرنا ہی تھا, انہوں نے کوئی اور سسٹم کے ساتھ کر لیتے, لیکن کیونکہ آپ نے ساری امپورٹ ہی بند کر دی ہے.
آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. آپ کے پاس پلان ہوتا جیسے ہم ہیں, ہم نے 80% جو باہر سے سیرامکس آتی تھی پاکستان کی, اس کی امپورٹ ساری ختم ہو گئی ہے, 20% رہ گئی ہے, اور اس کا بھی ہم پاکستان کے اندر متبادل لے کر آ رہے تھے, باقی چیزوں کا بھی لے کر آ رہے تھے. ہم نے یہ پلان کیا کیونکہ انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو بھی میرے پاس ہے, پہلے بھی تھا اب بھی ہے, کہ ہم نے 21 آئٹمز جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر, ہم نے کس طرح سے اس کا یہاں پر اس کا سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر کس طرح سے ہم نے بنانا. ہم اس پہ محنت کر رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا حجم اتنا زیادہ ہے, ہم سیڈ آئل جو آپ کا ایڈیبل آئل ہے, ہم اس کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ یار یہاں پر کس طرح سے اس کو گرو کیا جائے تاکہ وہ بھی پریشر کم ہو, کھانے پینے کی اشیاء کا پریشر کم ہو. حالات مشکل آئے کووڈ کے دوران, لیکن ہم نے ہر چیز کو, ہر انڈسٹری کو چلتے رہنے دیا. آپ کو یاد ہوگا میاں طلعت صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کے دوران ہمیں کہا گیا کہ ہر چیز لاک ڈاؤن کرو, ہر چیز بند کرو, لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا, اور نہیں ہونے دیا. آلدو کہ خان ایک طرف تھا, سارا ڈیٹا ایک طرف تھا, لیکن خان نے کہا میں نے اکانومی کا پہیہ چلنا ہے, اگر مزدور گھر میں بیٹھ گیا یہ تو فاقہ کشی ہو جائے گی, یہ تو ظلم ہو جائے گا اس کے ساتھ. پھر دنیا نے کووڈ کے دوران جو ماڈل عمران خان کا تھا اس کو اپریشیٹ کیا, اور پوری دنیا کو کہا کہ اس ماڈل کو اپنائیں جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے کیا گیا. ہر کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. انڈسٹری کے اندر جتنا بینکوں کے ذریعے جو کیش پمپنگ کیا گیا کہ میکسیمم انڈسٹری لگے, لوگوں کو سستے قرضے دیے گئے, آپ کی ایکسپورٹ جو تھی وہ میکسیمم, آپ کی جو ہمارا گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ کا سال تھا اس کے اندر تقریباً 32 ارب ڈالر تک تھی, ریمیٹنسز ریکارڈ تھی, ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھی. بھئی یہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں اکانومی کے بہتر کرنے کے, نظر آ رہا ہوتا ہے ملک کے اندر کیا سسٹم ہے. اور دوسری ایک کریڈیبل کوئی بندہ حکومت میں بیٹھا ہو جس کے اوپر لوگ اعتماد کریں کہ میں ٹیکس دوں گا اور میرا ٹیکس عوام کے اوپر لگے گا. ہم پہ الزام کیا ہے کہ ہم نے بجلی سستی دی ہے, پیٹرول سستا دیا ہے, ڈیزل سستا, یہ ہم پہ الزام ہے. دنیا کے اندر آئل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں, پاکستان کے اوپر جا رہی ہیں. ہمارے وقت میں تقریباً 108-110 ڈالر پر بیرل جو تیل تھا, ہم نے اس کی قیمت 150 روپیہ رکھی, 150 روپے لیٹر, اور ڈیزل کم رکھا ہوا تھا 5 روپے کے, کسان اس کو یوز کرتا. آج 110 سے وہ کم ہو کے 85 اور 90 کے درمیان آ گئی ہے. اور بجلی کی قیمت آپ دیکھ لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان دونوں کی چیزیں دیکھ لیں کہ بجلی اور ڈیزل اس کی قیمت کہاں پر چلی گئی. یعنی کہ کوئی پرواہ نہیں, اگر 50 روپے بھی بڑھا دیں تو ان کے کان کے اوپر کوئی جون نہیں رینگتی. ان بے حس لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ ان کا مقصد پورا ہو گیا. نمبر 1, نیب کے اندر امینڈمنٹ کرو, اپنے کیسز 1200 ارب کے ختم کرواؤ, اپنے اوپر جو فرد جرم ہے جو لگ ہی نہیں رہی اس کو ختم کرواؤ, ایف آئی اے کے اندر جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے انہیں دائیں بائیں کر دو, اور سارا اپنا ایک ریکارڈ کلین کر کے اس کے بعد اپنی شکل لے کے دوبارہ عوام کے سامنے آ جاؤ. یہ جو مرضی اب کرنے ہیں, اب آپ کے سامنے ہی ہے جو ملک کے اندر ہے کہ لوگ کس طرح سے ایک لیڈر کے ساتھ جس کا نام عمران خان ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں. لیڈر اپنی کریڈیبلٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, لیڈر اپنی سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اپنے کسی سٹانس کے ساتھ, اپنے کسی بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان کا 26 سال پہلے بھی یہ بیانیہ تھا, آج بھی یہ بیانیہ کہ یہ کرپٹ ہو. یہ میں اس وجہ سے بات بیان کیا ہے کہ میں اپنے ملک کی اکانومی کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ہم نے دن رات محنت کی ہے, ہم نے 18-20 گھنٹے محنت کی ہے اپنی اکانومی کو ایز اے انڈسٹری منسٹر کرنے کے لیے. یہاں پر میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے پنجاب کے اندر 16 سیمنٹ کے پلانٹ کے لائسنسز جاری کیے ہیں, 16, جو کہ 10-15 سال کسی نے نہیں دیا, منوپلی تھی, کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا, ڈرتے تھے. ایک اور کوئی ایک بندہ آ کے نہیں کہہ سکتا کہ یار ہمارے کام کے اندر کوئی اس طرح کی ہرڈل ڈالی گئی ہے کہ جس کی بنا پر مجھے کوئی دوسرا چینل استعمال کرنا پڑا.
اور یہ 800 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے. 800 ارب روپے کی، تقریباً 50 ارب روپے کے قریب ایک سیمنٹ پلانٹ لگتا ہے جو 10,000 ٹن پر ڈے کا ہوتا ہے. تو 50-60 ارب روپے کی انویسٹمنٹ آپ کے ملک کے اندر آپ کے ملک کے لوگوں سے ہم لے کر آئے ہیں کہ وہ یہاں پر کریں، اور وہ سائڈ پہ کام شروع ہے. کچھ تھوڑی بہت ہرڈل ضرور آ رہی ہوگی، اس کو بھی میں دیکھوں گا. سو ہم نے میاں صاحب نے فیکٹری لگانی تھی، آپ ان سے پوچھیں، میری ڈیزائر تھی کہ میرے پنجاب کے اندر لگائے، پنجاب کے اندر آ کے کام کرے. دوسرے صوبے بھی میرے صوبے ہیں، لیکن ایز اے انڈسٹری منسٹر پنجاب میری خواہش ہے کہ میرے پنجاب کے اندر انویسٹمنٹ آئے. پنجاب ایک بڑا 12 کروڑ کی آبادی والا صوبہ ہے، اس کے لوگوں کو روزگار چاہیے. آج سندھ کے اندر گیس کی قیمت کیا ہے، پنجاب کے اندر گیس کی قیمت کیا ہے، سندھ کے اندر بجلی کی قیمت کیا ہے، پنجاب کے اندر بجلی کی قیمت کیا ہے. ہمیں انہوں نے پنجاب کے حکمرانوں نے اپنی 3rd ٹرم کے لیے بیچ کے رکھ دیا. 3rd ٹرم کے لیے کہ تیسری طرف وزیر اعظم بن جائے اور میرے پنجاب کے اندر ساری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. میں کوئی تعصب نہیں پھیلا رہا، لیکن ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اتنی زیادتی کہ میرا نوجوان بے روزگار ہو. جب نوجوان بے روزگار ہوئے گا پھر معاشرے میں کرائم ہوئے گا، پھر اس کو کون روکے گا؟ تو آپ نے 3rd ٹرم لینے کے لیے کہ تیسری طرف وزیر اعظم بن جائے، آپ نے 18ویں ترمیم کے اندر 18ویں ترمیم کروا لی اس لیے کہ جناب ہمیں 3rd ٹرم مل جائے. اور ان کو گیس جو ہے وہ 4.5 پہ ملے، مجھے 9 پہ ملے. میری انڈسٹری کس طرح سے چلے گی؟ مجھے بجلی مہنگی ملے، وہ کیسے چلے گی؟ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان کے لیے سوچتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے، لے کر آئے ہیں، ہم نے ان کا بھی سوچنا ہے، ہم نے ان کی بات بھی کرنی ہے. اگر میں ایز اے انڈسٹری منسٹر آپ کی بات نہیں کرتا اور آپ باہر سے آرڈر لیتے ہیں، آپ کو پڑتا ہے 100 روپے میں، سندھ والوں کو پڑتا ہے 80 روپے میں، تو کس طرح چلے گا میرا سسٹم؟ چل ہی نہیں سکتا. ڈبل کاسٹ پہ بجلی، ڈبل کاسٹ پہ گیس. یہ کیا صرف اس لیے کہ پنجاب کے حکمرانوں نے ہمیں بیچا ہے؟ اپنی 3rd ٹرم کے لیے اقتدار کے اتنے ہی بھوکے تھے کہ انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ 12 کروڑ کی آبادی والا جو صوبہ ہے وہ کس پوزیشن پہ چلا جائے گا. آج یہاں پہ انڈسٹری جو ٹیکسٹائل والے ہیں ان سے پوچھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. فیصل آباد کے اندر ملیں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری کا سیلاب آ رہا ہے، لیکن انہیں پرواہ نہیں. روزانہ اپنے کیسز ہی آگے پیچھے کر رہے ہیں کہ ہمارے کیسز مک جائیں، باقی کوئی. وہ کہتے ہیں دنیا مک جائے، پاکستان کی عوام مک جائے، لیکن ہمارے کیسز سب سے پہلے ختم ہونے چاہیے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے ملک کو چلانے کا. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشن کی طرف جائیں اور جا کر اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. میاں صاحب، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کی تمام کمیونٹی جو بزنس کمیونٹی ہے، جو گورنمنٹ آف پنجاب سے آپ کو ہیلپ چاہیے، میں آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ آپ سب کو اویلیبل ہوں. پہلے بھی میں الحمدللہ آپ کے ساتھ ان ٹچ رہا ہوں. ایک واٹس ایپ پہ، ایک کال پہ، جسٹ 1 کال ہوئے، آپ مجھے کال کریں. آپ کو حکومت پنجاب سے کیا فیور چاہیے جو ہم دے سکتے ہیں، جو ہمارے ذمہ ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ نہیں کہنا پڑے گا کہ مجھے یہ لے کر دیں. وہ انشاءاللہ ہم آپ کو لے کر دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نوجوان کام کرے، روزگار کی طرف آئے، اور جب میرا نوجوان روزگار کی طرف جاتا ہے تو اس کے گھر میں خوشحالی خود بخود آ جاتی ہے، وہ خود بخود اکانومی میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر پر آپ نے اتنا بڑا راشن کا جو پلان کیا، 1.5 لاکھ، بہت بڑا. میں ابھی دیکھ رہا تھا، اور ماشاءاللہ ایک راشن پیک کی جو قیمت ہے تقریباً 7,500 روپے ایک راشن کی باکس کی قیمت ہے. بیسٹ آف دی بیسٹ اس میں آپ ہر چیز ڈال رہے ہیں، کیونکہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں، تمام پروڈکٹ کو میں نے چیک کیا ہے. میری ریکویسٹ ہے بالکل راشن جانا چاہیے. دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، ہر پاکستان سے باقی بندے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی B اور C پلان بھی دیکھ لیں اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کا کیا ہو سکتا ہے. کسی کو جو ہے چھوٹے گھر بنا کے دیے جا سکتے ہیں، فیبریکیٹڈ، جو ہم آگے کر رہے تھے کہ ان کو دے دیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی فصلوں کے لیے بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے. اگر آپ 10 راشن کو ایک سائڈ پہ نکال لینا، 10 راشن کو، جو کہ تقریباً 80-90 ہزار روپیہ بن جاتا ہے، اس میں ابھی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے. ٹرانسپورٹیشن ڈالیں گے تو وہ 7.5 والا جو ہے وہ 10,000 پہ پہنچ جائے گا. تو ایک گھر بن سکتا ان کا اچھے والا، جس میں وہ اپنے معاملات کر سکتا ہے، تاکہ اس کو چھت مل جائے. آگے آپ کو پتہ ہے جہاں سیلاب آتا ہے پھر وہاں پہ بیماریاں بھی آتی ہیں، وہاں پہ
حاملہ خواتین بھی ہیں، جو کہ سب سے زیادہ ذہن میں آ رہا ہے کہ یار ڈسپینسریاں، ہاسپٹل یہ سارے اس وقت فنکشنل نہیں ہیں، تو پریشر آئے گا. تو اگر آپ کوئی ایمبولینس میڈیکل کے لیے، ان کی امداد کے لیے، ان کی مدد کے لیے کوئی اس طرح سے، کیونکہ تھوڑا ان کا 2 4 5 ماہ ان کے سخت ہوں گے، آگے ایک دم پھر سردی بھی شروع ہو جائے گی، یہ بھی معاملات ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فوڈ آئٹم بھی ہو، نان فوڈ آئٹمس بھی ہو، جس میں آپ ان کی ہیلپ کر سکیں. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے بلایا، مجھے موقع فراہم کیا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ آپ کی ساری ٹیم جتنی بھی جنہوں نے یہاں پر ہیلپ کی ہے، خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. بندہ دعا ہی کر سکتا. آپ سب کا بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان.